بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم قد وجبت لهم النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے. پروگرام علم و حکمت میں اللہ تعالی نے علم اور حکمت کے جو آبشار دین اسلام کے ذریعے جاری فرمائے ہیں، اور ان بہتے ہوئے آبشار کے ذریعے نہ جانے اب تک کتنے خشک ریگزار سیراب ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے قلوب اور اذہان کو اللہ تعالیٰ نے فکری بالدگی عطا فرمائی ہے. غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے ہیں، اور دین اسلام کی حقانیت اور صداقت نہ جانے بے شمار کتنے دلوں میں گھر کر گئی ہے. اس دین اسلام کے علم اور حکمت کی باتیں الحمدللہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. اس علم و حکمت کے بحر ناپیدا کنار سے ایک قطرہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں الحمدللہ پیش خدمت کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. گزشتہ پروگراموں میں ایک اہم پہلو کی طرف جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اس وقت عالم اسلام بہت سارے سلگتے ہوئے مسائل کا ایک مجموعہ بن گیا ہے، اور بے شمار مسائل، مشکلات اور پرابلمز کا اس وقت سامنا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان مسائل سے، ان سلگتے ہوئے مسائل سے، ان مشکلات سے، ان پرابلم سے کوئی بھی صرف نظر نہیں کر سکتا، اور امت مسلمہ کی ذوب و حالی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو صرف نظر کرے یا کوئی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرے. ایک بات ہمارے سامنے ہے، اب بہت سارے تازہ ترین حالات اور معاملات کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپس میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دینے کے سوا مسلمانوں کے لیے مشکلات سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے عظیم لیڈر تھے، اور جن کی قربانیاں صدیوں یاد رکھی جائیں گی، اور جن کی خدمات جو ہے ایک صدی پر محیط ہیں. اور جنگ آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال سمیت وہ کام انہوں نے کیے ہیں کہ ان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ناقابل فراموش خدمات انہوں نے انجام دی. وہ مالٹا میں قید و بند کی صعوبتیں وہ کاٹ رہے تھے، جب واپس آئے ہندوستان تو اس وقت تمام علماء کرام، اکابر علماء کرام، علم فضل کے بڑے بڑے پہاڑ سب سامنے موجود تھے. سب کے وہ استاذ تھے، وہ استاذ الکل تھے.
سب کے سامنے انہوں نے ایک بات کی کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کے تجربات کے نتیجے میں 2 سبق سیکھے۔ بس حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سراپا گوش ہو گئے، سراپا گوش ہو گئے، یعنی سر سے لے کر پیر تک کان بن گئے گویا، اور انتہائی توجہ کے ساتھ سب نے سننے کی کوشش کی کہ وہ انسان جس نے 70-80 سال تک مسلسل علم دین کی خدمت میں، امت کی فکر میں، جنگ آزادی کی کوششوں اور کاوشوں میں اور بے پناہ قربانیاں دینے میں جس نے اپنی زندگی کا سارا حصہ، اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ جس نے قربانیاں دی ہیں، وہ عظیم ہستی آج یہ کہہ رہی ہے کہ پوری زندگی کے تجربات اور پوری زندگی کی کوششوں کے نتیجے میں 2 سبق ہم نے سیکھے۔ تو وہ 2 سبق پھر کیا ہیں؟ یہ کانٹے کی باتیں ہیں اور پلے باندھنے کی بات ہے، اہم ترین باتیں ہیں، زندگی کے بے شمار تجربات کا نچوڑ ہے۔ آگ اور خون کا کھیل جاری رہنے کے بعد، پوری زندگی کے تجربات کی بھٹھیوں سے گزرنے کے بعد، اتنا بڑا کہنہ مشق عالم دین اور اتنا بڑا دین اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں درد دل رکھنے والا انسان یہ کہہ رہا ہے، اتنا عظیم لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 سبق سیکھے۔ فرمایا کہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی ذوب حالی، پستی اور ان کے زوال کا جو سبب ہے وہ 2 سبب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، اتحاد اور اتفاق کی سخت کمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کے نتیجے میں زوال ان کا مقدر بن گیا ہے اور پستی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ تو یہ 2 باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی اور کہا کہ ابھی سے زندگی کے جو مزید دن میرے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنی حیات عطا فرمائے گا، جتنے دن اللہ کی مرضی ہوگی میں اس دنیا میں رہوں گا، میری زندگی کا مشن انہی دونوں میدانوں میں محنت ہے، یعنی آپس میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے اور اتحاد اور اتفاق سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور متفق ہونے کی جو کوششیں ہیں، ان کوششوں کو بروئے کار لانا اور اپنی زندگی تج دینا، اپنی ساری محنتیں اور ساری توانائیاں اتحاد کے لیے صرف کرنا، یہ میری زندگی کا مشن رہے گا۔ اور دوسرا کام قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہاں اظہار القرآن کے نام سے تفسیر کا پروگرام ماشاءاللہ زور و شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے ناظرین کو وابستہ رہنے کا موقع ملا ہے۔ دن کو اگر آپ الفاظ قرآنی کی محنت آپ جاری رکھتے ہیں تو رات کو ماشاءاللہ قرآن کریم کے معانی کے سمندر میں آپ غوطہ ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے پیغام سے آپ آشنا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ شناسائی کم ہو گئی۔ وہ زمانہ تھا کہ ہم معزز تھے عامل قرآن ہو کر، اور اب ہم ذلیل و خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ پستی کے 2 اسباب ہیں، زوال کے 2 سبب ہیں، کہ ایک اتحاد اور اتفاق کا خاتمہ، اور ایک آپس کی ناچاقیاں، نا اتفاقی، اختلافات اور جھگڑے، یہ پستی کا بڑا سبب ہے، اور قرآن کریم کو چھوڑ دینا یہ بھی بڑا سبب ہے۔ حضرت شیخ الہند کے شاگرد جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور شاگردوں کے شاگرد، ان کا کہنا یہ ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم کو چھوڑ دینا زوال کا اصل سبب ہے، پستی کا اصل سبب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ آپس میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ناچاقیاں ہوتی ہیں، فاصلے ہوتے ہیں، فرقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور اتفاق اور اتحاد ختم ہو جاتا ہے، تو اس اتحاد اور اتفاق کے ختم ہونے کا بنیادی سبب در حقیقت قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلافات ہمیشہ فروعات میں، جزئیات میں، فروعی مسائل میں، جو شاخیں ہیں ان میں جا کے اختلاف۔ اصل درخت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہ ایک ہوتا ہے۔ اب شاخیں جب پھیلتی ہیں تو آپس میں ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ہی درخت کے مختلف شاخ ہیں، ہزاروں شاخ ہیں، تو آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے، تصادم ہو جاتا ہے۔ تو فرع شاخ کو کہتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں، جزئیات میں اور شقوں میں جب لوگ جاتے ہیں تو شقوں میں جا کے اختلاف ہوتا ہے، اصول میں اتفاق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جمہوریت یا ڈیموکریسی، اصول کے اعتبار سے آپ سارے پارٹیاں یہی کہیں گے کہ ہم جمہوری نظام چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جمہوری نظام کی خامیاں اور خوبیاں میرا موضوع بحث نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ تو کہ مسلمانوں میں ان مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی خامی بھی ہے یا خوبی بھی ہے۔ خامیاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہیں، اور اس میں اصلاحات کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن جمہوریت پر اصولی طور پر متفق ہونے کے باوجود مختلف پارٹیاں آپس میں مختلف بھی ہوتی ہیں، دھڑے بازیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ فروعات میں جا کے اختلافات ہوتے ہیں، فروعات میں جا کے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات کی نوبت آتی ہے۔ تو قرآن کریم اصولوں کی طرف انسانوں کو لاتا ہے۔ قرآن کریم میں تفصیلات اور جزئیات اور فروعات کی لمبی تفصیل بیان نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہر جگہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، نماز کا فرض ہونا یہ اصول ہے۔ اس میں کس کا اختلاف ہے؟ کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ 4 وقتوں کی نماز فرض ہے اور 5واں وقت فرض نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات کوئی بھی نہیں کہتا۔ نماز کا فرض ہونا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا نہیں فجر کی نماز فرض نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں علماء مختلف ہیں تو ہم جائیں کہاں، کس طرف جائیں، کدھر جائیں؟ تو فرمایا کہ فجر کی نماز وقت پر فرض ہونا، اس میں کسی فرقے کا اختلاف ہے تو پھر بھی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ روزانہ اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہاں کس بات کا اختلاف ہے؟ یہ جو 1000 میں 900 مسائل میں اتحاد ہے، ان کو تو نہیں دیکھتے۔ 1000 میں اگر 100 مسائل، اگر 900 میں اتحاد پایا جاتا ہے اور 100 میں اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو ان کو لے کر بیٹھ گئے۔ ان میں بھی بعض اختلافات ہیں جو اولا اور خلاف اولا، زیادہ بہتر اور کم بہتر ہونے میں اختلاف ہے، جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن لوگ جو ہے چند ایک باتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر دین سے دوری کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں۔ خیر، میں ایک اہم بات عرض کر رہا تھا کہ آپس میں جو اختلافات ہیں اس کا بنیادی سبب بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ ترک قرآن اور ہجر قرآن، یہ در حقیقت ہمارے ناچاقیوں کا بنیادی سبب ہے۔ اتحاد کا نہ ہونا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد نہ رہنا، یہ اگر پستی کا سبب ہے تو اس کے پیچھے بنیادی سبب قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کریم اصولوں کی طرف انسانوں کو بلاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیشہ فنڈامنٹل رولز کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب اصولی طور پر اصول کی باتیں ہوں گی اور اصول میں جب اختلاف نہیں ہے، فروعات میں، جزئیات میں جا کر کچھ چند ایک صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان صورتوں میں اختلاف کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تو لوگوں کو جتنا آپ اصولوں کی طرف لائیں گے، اصولوں کی طرف آپ دعوت دیں گے، اصولوں کی طرف آپ راغب کریں گے،
ان میں اتحاد اتنا ہی زیادہ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اختلافات اور افتراق سے اور گروہ بندی سے اور آپس میں جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے اس سے امت کو بچانے کے لیے اور انسانوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اصولوں کی طرف ان کو لایا جائے، اور اصول جو ہیں وہ قرآن کریم ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے وہ اصول مہیا ہوتے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے وہ اصول جو ہیں اصولوں کی طرف لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ جب اصولوں کی باتیں ہوں گی تو سبحان اللہ اتحاد ہی اتحاد نظر آئے گا، اتفاق ہی اتفاق نظر آئے گا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ قرآن کریم کی دعوت ہے، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ جن باتوں پر اصولی طور پر ہمارا اتفاق ہے ان کی طرف جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دی جائے، لوگوں کو ان اصولوں پر لانے کی کوشش کی جائے۔ تو قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کی صورت میں، قرآن کریم کی باتوں کو پھیلانے کی صورت میں، قرآن کریم کے پیغامات کو چاروں طرف عام کرنے کی صورت میں تمام انسان آپس میں متحد ہوتے چلے جائیں گے، متفق ہوتے چلے جائیں گے، ان میں اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتفاق کی شکلیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کے تجربات کے نتیجے میں، ساری زندگی کے طویل کوششوں کے نتیجے میں اور محنتوں کے نتیجے میں، عالم اسلام کی خاک چھانی کے بعد، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جو دو سبق سیکھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امت کے زوال کا بنیادی سبب عدم اتحاد ہے، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اتحاد کا نہ ہونا، اور دوسرا سبب قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ اب میری زندگی کے اگلے جو لمحات ہیں، جو دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں اتحاد کے لیے کوشش کروں گا، اور قرآن کریم کی تفسیر اور درس کے حلقے ہر جگہ قائم کرنے اور ہر علاقے میں قائم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ میں تو اس دن حیران ہو گیا، امام قاسم صاحب جب فرما رہے تھے کہ ان کے والد گرامی حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عافیت تامہ نصیب فرمائے، وہ ماشاءاللہ اس دور میں جب بائی پوسٹ ایک چیز بھیجنے میں کتنی دقت ہوتی تھی، کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی تھی، تو 10,000 افراد کو انہوں نے ہر مہینے میں قرآن کریم کا ایک ایک پارہ تفسیر کے ساتھ پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ہندوستان کے ایک ایک حصے میں پیدل چل چل کر لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑنے، قرآن کریم سے وابستہ کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لائحہ عمل ہے۔ جس دور میں، اس زمانے میں وہ میڈیا کا وہ راستہ موجود تھا، اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ آج کے دور میں گھر گھر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو صورتیں ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ ٹی وی میں ہم پروگرام کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کتابوں سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مستند کتابوں سے، تفسیر معارف القرآن ہے، اظہار القرآن ہے، بیان القرآن ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر ابن کثیر ہیں، تفسیر طبری ہیں، تفسیر قرطبی ہیں، امام قرطبی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، مدارک التنزیل ہیں، بے شمار ماشاءاللہ تفسیر کی کتابیں ہیں جن کا اردو زبان میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں، اور بنگلہ زبان میں بھی ہو چکے ہیں، انگریزی زبانوں میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں، اور خود انگریزی میں بھی بعض تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ تو ان تفسیروں سے اپنے بک شیلفز کو آپ مزین کیجئے، اور آپ کے بک شیلفز اور الماریوں کے ماتھے کا جھومر قرآن کریم ہو، قرآن کریم کی تفسیر ہو، اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے لیے، وابستہ رکھنے کے لیے مستند، معتبر، قابل اعتبار اور نہایت ہی مستند علماء کرام کی لکھی ہوئی جو تفسیریں ہیں، ان تفسیروں کا مطالعہ آپ اپنی عادت اس کو بنائیے، مطالعے کو عادت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق تمام بھائیوں بہنوں کو عطا فرمائے، اور ہر مسجد میں، ہر علاقے میں درس قرآن کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں پیدا ہونی چاہیے، اور اظہار القرآن کے عنوان سے جو تفسیری پروگرام ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ وابستہ رکھیے۔ اس طرح آپ کا قرآن اگر ختم ہو جاتا ہے تو تلاوت کے ذریعے تو ہم ختم کرتے ہی ہیں،
تفسیر کے مطالعے کی شکل میں بھی قرآن کریم کو ختم کرنا اپنے عادت بنائیے، اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کتنی تفسیریں ہیں، ہر تفسیر کی الگ شان ہے، ہر تفسیر کا الگ مقام ہے، ہر تفسیر کی الگ خوبیاں ہیں، الگ کمالات ہیں۔ اس قرآن کریم کے سائے عاطفت میں نہ جانے کتنے علوم ہیں جو پروان چڑھے، اور ہر لحاظ سے کسی نے زبان و بیان کی جو خوبیاں ہیں، تعبیرات کی جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو رونقیں ہیں، ان کو بنیاد بنا کر قرآن کریم کی تفسیر کی ہے۔ کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے فصاحت اور بلاغت کو موضوع سخن بنایا ہے۔ امام زمخشری کی جو تفسیر ہے، تو وہ تفسیر زمخشری پڑھنے سے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے آگے سجدہ ریز انسان ہو جاتا ہے۔ اس فصاحت اور بلاغت کو انہوں نے موضوع بنایا ہے، اور زبان و بیان کا جو کمال پوری قوت کے ساتھ قرآن کریم کے ہر لفظ میں جلوہ گر ہے، اس کو جس کمال ہنرمندی کے ساتھ امام زمخشری نے واضح کیا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ تو تفسیر زمخشری کی الگ خصوصیت ہے، تفسیر قرطبی کی الگ خصوصیت ہے، تفسیر ابن کثیر کی الگ خصوصیت ہے، تفسیر مدارک التنزیل کی الگ خصوصیت ہے۔ پھر اس آخری دور میں کتنے بڑے بڑے مفسرین نے خامہ فرسائی کی ہے اور اس قرآن کریم کی ہدایات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس قرآن کریم ایک ایسا بحر ناپیدہ کنار سمندر ہے، بحر ناپیدہ کنار ہے کہ جہاں پر بے شمار موتی ہی موتی پڑے ہوئے ہیں، اور ہر مفسر نے، ہر عالم دین نے، ہر محقق نے اپنے دامن کو ان موتیوں سے بھرا ہے اور اس قرآن کریم کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی شکلیں پیدا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہجر قرآن کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یعنی حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کچھ لوگوں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے گا کہ مقدمہ دائر ہوگا اللہ کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوگا، اور مقدمہ کون دائر کرے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، امام المرسلین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقدمہ دائر کریں اور اللہ تعالیٰ کی عدالت ہو، حاکم اللہ ہو، اور ہم اگر مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہوں تو کوئی بچا سکتا ہے؟ اور بچنے کی کوئی صورت اور شکل ہو سکتی ہے؟ اور وہ مجرم کتنا خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدمہ دائر فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ میں نے ایک قرآن کی امانت میں چھوڑ کے آیا تھا، لیکن انہوں نے اس قرآن کو اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو مہجور بنا دیا۔ تو میں اس پر بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے کالر سے بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ سے نب سے اور انیس بلگرامی صاحب کے نب سے ہم لوگ بہت محسوس ہوتے تھے، پھر انیس بلگرامی صاحب کہاں چلے گئے؟ ہاں انشاءاللہ آئندہ نومبر کو آئیں گے، تو وہ دہلی کے مقیم ہیں، ان کے ریکارڈڈ پروگرام کافی چلیں گے انشاءاللہ، ان کو آپ دیکھیے گا۔ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئندہ نومبر کو آئیں گے۔ اصل میں تو وہ ہندوستان سے مہمان کے طور پر تشریف لائے ہوئے تھے، اور یہاں مستقل طور پر تو مقیم نہیں ہے۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ میرا بس چلتا میں ان کو یہیں رکھ لیتا، لیکن وہاں جو لاکھوں لوگ ان کے لیے منتظر ہوتے ہیں، ہر مسجد میں ان کا خطاب ہوتا ہے، اور دہلی میں ان کا اپنا بڑا کام چل رہا ہے۔ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں لاکھوں کے اجتماعات میں ان کا زبردست ان کے خطابات ہوتے ہیں۔ ان کا تو چند دنوں کے لیے ان کا مل جانا یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ نہیں، 80 نومبر میں آئیں گے، اگلی نومبر میں؟ اسی نومبر میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اسی نومبر میں انشاءاللہ؟ ہاں، ربیع الاول میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارے پورا خاندان ان سے، آپ تو ہمارے بچے آپ کے تو فین ہیں۔
نہیں میں تو ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں ہوں، ہمارے ان گھر کی کی کیا ہماری حیثیت پوری ہے، ان کا کیا فیملی آپ مقام کی ہے، فین ہے. تو ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے ان کے سامنے. ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ بڑی بات ہے، اور آپ سب جو محبت سے نوازتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو آپ کی طلب ہی جو ہے ان کو کھینچ لائے گی. یہ جب طلب بڑھے گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ صورتیں پیدا فرماتا ہے. طلب کے بقدر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا فیضان ہوتا ہے، باران رحمت نازل ہوتی ہے. کہ اگلے کالر سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ایک جی وہ پوچھنا ہے مجھے تھوڑی قرآن پاک کی ایک سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 وہ اس کی پروننسیشن کیسے کالا لقمان ابنیا ایسے یہ کیسے پڑھنا ہے؟ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت 13 ہے. 13. اچھا 13. اب میں قرآن کریم سامنے لا کر پھر میں کسی وقت پڑھنے کی کوشش کر لوں گا. بریک کی طرف جب جائیں گے تو بریک کے بعد جو ہے کوشش کروں گا کہ میں پڑھ کے سناؤں آپ کو. جی بہت شکریہ. آپ ریکارڈ کر لیجیے گا. ابھی ایک وقفے کے لیے چلتے ہیں، وقفے کے بعد پھر باتیں ہوں گی. اچھا ہے کہ آپ کی طرف سے ہی سوالات آئیں تو گفت و شنید کے ذریعے جو پیغام آگے بڑھتا ہے عام ہوتا ہے وہ مفید بھی رہتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے. وقفے کی طرف چلتے ہیں، ساتھ ہی رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.